الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صديقا نبيا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے واجب الاحترام عزیز ساتھیو، آج کی اس نشست میں انشاءاللہ تعالی ہم لوگ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ کریں گے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے یوں ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، کہ کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیجیے، جس سے معلوم ہوا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہوں یا دیگر انبیاء علیہ السلام ہوں، ان کا ذکر کرنا یہ اللہ کی سنت ہے۔ تو اللہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے آج ہم اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کریں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اکثر و بیشتر احوال تو واقعات اور ان کے حالات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ کے ضمن کے اندر آپ سماعت فرما چکے ہیں، لیکن پھر بھی اسماعیل علیہ السلام کے کچھ حالات بقیہ تھے جن کا تذکرہ کرنا علیحدہ نشست میں مناسب تھا۔ اس لیے گزشتہ جو واقعات ہیں جو کل کی نشست میں آپ سن چکے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے نشست کے ضمن میں، آج ہم ان کو دوبارہ سے اختصاراً ریپیٹ کر دیں گے، دوبارہ سے اس کے دوہرائی کر دیں گے، اور بقیہ جو حالات ہیں اسماعیل علیہ السلام کے انشاءاللہ ان کا تذکرہ کریں گے۔ بہرحال وقت بھی مختصر ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مبارک زندگی کا پہلے آپ خلاصہ سماعت کر لیں، پھر بعد میں قرآن کریم کی جن آیات میں ان کا تذکرہ آئے ہیں اختصاراً ترجمہ دوبارہ سے اس کے دوہرائی کر دیں گے، ورنہ اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کی ضمن میں آپ سماعت کر چکے ہیں، اور اس وقت آپ کو بتلایا بھی تھا، اور وہ ہمارا لیکچر لمبا ہو گیا تھا۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی مبارکہ کے ساتھ اسماعیل ہوں یا اسحاق ہوں یا لوط علیہ السلام ہوں، ان کی زندگی مبارکہ ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ حتیٰ کہ حضرت یعقوب جو پوتے ہیں حضرت ابراہیم کے، ان کا تذکرہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو ہے ملتا ہے۔ تو اس مناسبت سے اکثر باتیں آ چکی ہیں، لیکن پھر بھی جو باتیں رہتی ہیں ان کا تذکرہ کریں گے اور گزشتہ کو دوبارہ سے ریپیٹ کر دیں گے۔ بہرحال دیکھیے، اسماعیل علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے، ابراہیم علیہ السلام ان کی پیدائش سے پہلے ان کے لیے دعا کر چکے تھے۔ کب دعا کی تھی؟ کل کے نشست میں گزرا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب عراق کو چھوڑنے کا ارادہ کیا، آگ سے باہر تشریف لے کر کے آئے اور یوں کہا کہ میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، یعنی اپنے رب کے حکم کے مطابق میں یہاں سے ہجرت کر کے جا رہا ہوں۔ تو اس وقت عراق کو چھوڑا، وہاں سے ہجرت کر کے سیدھے آپ شام کے اندر آئے۔ تو جب وہاں سے ہجرت کرنے لگے تھے، ابھی شام کے حران میں نہیں پہنچے تھے، اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی۔ قرآن کریم میں ہے، سورہ صافات میں اس کا ترجمہ دیکھیں گے، کل بھی گزرا تھا۔ تو اس وقت دعا کی تھی، اے اللہ مجھے ایسا بیٹا عطا کیجیے جو حلم والا ہو، بردبار ہو، نیکوکار ہو، من الصالحین، نیکوکاروں میں سے ہو۔ تو اللہ نے فرمایا تھا کہ وہ بردبار بھی ہوگا اور نیکوکار بھی ہوگا۔ تو گویا کہ ابراہیم نے دعا بھی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کو قبول بھی فرمایا، اور اس وقت ان کو خوشخبری بھی سنا دی تھی۔ اب حضرت ابراہیم وہاں سے چلے، پھر یہاں حران میں آئے، شام کے حران میں، یہاں سے پھر مصر کے اندر گئے۔ مصر سے جب واپس جا رہے تھے
تو راستے کے اندر ایک جگہ ایسی بھی تھی کہ جہاں ایک ظالم بادشاہ رہتا تھا، اور ظالم بادشاہ کی عادت یہ تھی، بہت بری اس کی صفت تھی، کہ جو لوگ وہاں سے گزرتے تھے مسافر لوگ، ان کے ساتھ اگر کوئی عورت وغیرہ ہوتی تھی تو پھر یہ یوں کرتا، پوچھتا تھا کہ یہ جو عورت ہے، جو مرد سے پوچھتا، جو تیرے ساتھ یہ عورت ہے اس کے ساتھ تیرا کیسا تعلق ہے؟ کیا یہ تیری بہن ہے، ہمشیرہ ہے، یا پھر تیری بیوی ہے؟ اگر جواب یہ ملتا کہ یہ ہمشیرہ ہے تو پھر وہ ذرا شرم کرتا اور یوں سمجھے کہ کچھ حیا اس کو آ جاتی کہ اس کے بھائی کے سامنے میں اس کے ساتھ غلط کاری کروں تو درست نہیں ہے، اور اگر وہ کہتا کہ یہ میری بیوی ہے تو پھر یہ اس کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا اور اس کے ساتھ برائی کرتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی سارہ سے پہلے کہہ دیا تھا، اگر ہم لوگ وہاں سے گزریں اور کسی طریقے سے اگر ہم گرفتار کر لیے جائیں اس کے کرندوں کے ہاتھوں، تو پھر تم نے بادشاہ کو یوں کہنا ہے کہ یہ میرا بھائی ہے، اور میں کہوں گا کہ یہ میری بہن ہے، تاکہ ہماری عصمت برقرار رہے، محفوظ رہے۔ ابراہیم علیہ السلام جب وہاں سے گزر رہے تھے تو ان کے ساتھ وہی ہوا جس کا ان کو خدشہ تھا اور جس کا ان کو ڈر تھا۔ چنانچہ دونوں میاں بیوی گرفتار کر لیے گئے، بادشاہ کے سامنے پیش کیے گئے، تو بادشاہ نے پھر ان کو بتایا بھی گیا کہ یہ میری بہن ہے، انہوں نے بتلایا کہ یہ میرے بھائی ہیں ابراہیم علیہ السلام۔ اب ان کا یہ کہنا کہ یہ میرے بھائی ہیں اور یہ میری بہن ہے، یہ دینی اعتبار سے تھا، یہ یاد رکھنی ہے بات یہ، حالانکہ وہ تھے حقیقت میں ایک دوسرے کے ساتھ کیا تھے، آپس کے اندر وہ میاں بیوی کا ان کا تعلق تھا، لیکن کہا کہ ہم بہن بھائی ہیں، تو وہ آدم علیہ السلام کو سامنے رکھتے ہوئے یوں کہا کہ ہم بہن بھائی ہیں۔ اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان کے ساتھ جو ہے چچا کی چونکہ بیٹی تھی، تو چچا کی بیٹی بھی رشتے میں کے اندر بہن لگتی ہے، کہتے ہیں کہ ہم چچا زاد بھائی ہیں، یہ میری چچا زاد بہن ہے، یہ میری خالہ زاد بہن ہے، یہ ہم خالہ زاد، یہ میرا بھائی ہے یہ۔ تو اس طرح اگر اس رشتے کو دیکھا جائے تو تب بھی آپ ان کی جو ہے بہن لگتی تھیں، یعنی چچا کی چچا زاد بہن بنتی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے وہی الفاظ اس کو کہتے ہیں توریہ، یعنی جو سننے والا ہے وہ اس کا اور معنی مراد لے اور بولنے والا کا کچھ مفہوم اور مطلب کچھ اور ہو، تو یہ درست تھا، جائز تھا، یہ کہ جھوٹ نہیں تھا یہ۔ تو بالآخر اس نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالی علیہ السلام کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا، ان کو کمرے کے اندر بھی لے گیا، اور جب برائی کرنے کے لیے آگے کی طرف بڑھا تو حضرت سارہ دعا کر چکی تھی، تو بادشاہ زمین کے اندر دب گیا، یا پھر یوں ہے کہ اس کو دونوں ہاتھ شل ہو گئے۔ اس نے 3 مرتبہ ارادہ کیا، بالآخر وہ سمجھ گیا کہ جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے اس سارہ کی وجہ سے ہو رہا ہے، چنانچہ پھر اس نے توبہ کی، استغفار کیا حضرت سارہ سے اس تدارک کے لیے، اس گناہ کی معافی کے لیے، اور جو اس نے حضرت سارہ کی طرف آگے غلط ارادے سے ہاتھ اس نے بڑھایا تھا، اس کے تدارک کے لیے، اس گناہ کے مٹائے جانے کے لیے، تو اس نے پھر اپنی ایک بیٹی تھی جس کا نام ہاجرہ تھا، ان کو بطور ہبہ کر دی اور بطور تحفے کی دی، ہبہ کر کے دی، اور کہا کہ تم یہ لے جاؤ، یہ تمہاری خدمت کرتی رہے گی۔ حضرت ہاجرہ حضرت سارہ کے ساتھ چلی، حضرت ابراہیم ان کو ساتھ لیے ہوئے پھر یہ مصر سے عرب کے اندر داخل ہوئے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ کعبۃ اللہ کے قریب سے یہ لوگ جو یہاں سے گزرے تھے، اس وقت کعبۃ اللہ کی عمارت نہیں تھی، اور یہاں سے ایک عام شارع تھا، راستے تھا، ایک عام سڑک تھی جو یہاں سے جاتی تھی اور ملک شام کی طرف جاتی تھی، تو اسی راستے کو اختیار کرتے ہوئے یہ دونوں جو ہے میاں بیوی حضرت ہاجرہ بھی ان کے ساتھ ساتھ چلی، اور یہاں سے چلتے اب یہ حران میں نہیں گئے تھے بلکہ شام کے علاقے فلسطین کے اندر تشریف لے گئے تھے۔ کل بھی آپ کو بتلایا تھا کہ یہ جو فلسطین کا یہ جو علاقہ تھا یہ اس وقت شام کا حصہ تھا، یہ تو بعد کے اندر یہ ٹکڑے ہوئے ہیں نا، یہ اب اسرائیل علیحدہ ہو گیا ہے، شام علیحدہ ہو گیا ہے، اب تو وہ جو فلسطین ہے اب تو تھوڑا سا باقی غزہ بچا ہے، اور باقی سارا کا سارا ہڑپ کر لیا ہے اسرائیل نے، اور وہاں وہ قابض ہو چکا ہے اور آج کے جو حالات ہیں وہ تو سب کے علم کے اندر ہے۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام یہ آج کا جو فلسطین ہے اس فلسطین کے اندر تشریف لے گئے تھے، اور فلسطین کے غزہ بھی تشریف لے گئے تھے، تو بہرحال وہیں پر پھر آپ نے ایک عرصہ وہاں گزارا۔ پھر یہ ہوا کہ حضرت ہاجرہ جو تھیں وہ حضرت سارہ کی چونکہ ملکیت کے اندر تھیں، ان کی خدمت گزار تھیں، بادشاہ نے ان کو ہبہ کی تھی، تو حضرت سارہ نے فرمایا حضرت ابراہیم سے کہ تم اس طرح کرو کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو کوئی اولاد نہیں دی اور میرے بدن سے کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی، آپ ان کے ساتھ نکاح کر لیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس سے کہ آپ کو اولاد عطا کرے۔ تو تب حضرت ابراہیم نے ان کے ساتھ پھر نکاح کر لیا حضرت ہاجرہ کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالی آپ کو پہلا صاحبزادہ عطا فرمایا،
وہ جو وہاں سے عراق سے چلنے لگے تھے اور دعا کی تھی، اللہ تبارک نے اس دعا کو قبول فرمایا، اور اس دعا کا نتیجہ، اس دعا کا جو ثمرہ تھا وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ تو یہ پہلے جو ہے بیٹے یہ پیدا ہوئے، اس وقت حضرت ابراہیم کی عمر 87 سال تھی، 87 سال آپ کی عمر تھی، تو یہ پہلا بچہ یہ پیدا ہوا ہے۔ جب یہ تھوڑا سا بڑے ہو گئی ہے، ابھی تھوڑی سی ان کی عمر زیادہ ہوئی تھی، ابھی چھوٹے سے تھے یہ، عمر کچھ نہ کچھ ان کی بڑی تھی، بعضوں نے فرمایا کہ 7 سال کی عمر میں تھے، بعضوں نے فرمایا کہ 7 مہینوں کی عمر میں تھے، تو بہرحال تھوڑی عمر تھی، 7 سال تو نہیں البتہ بنتے، البتہ یہ کہ تھوڑی عمر میں تھے، 7 مہینے ہو سکتے ہیں، 1 سال تھا، چھوٹے سے بچے تھے۔ اللہ نے اب فرمایا کہ ابراہیم اپنی اس بیوی کو ہاجرہ کو بھی اپنے ساتھ لو، اور اپنے بیٹے اسماعیل کو اپنے ساتھ لو، اور یہاں سے ان کو لے جاؤ اور بکہ کی سرزمین کے اوپر ان کو چھوڑ کر کے آؤ۔ اب حضرت ابراہیم وہاں سے فلسطین سے چلے ہیں، شام کے علاقہ سے وہاں سے چلے ہیں، اور اپنی بیوی کو ساتھ لیا اور ایک اونٹ کو بھی ساتھ لیا، اونٹ کے اوپر کجاوا رکھا، بیوی کو وہاں کجاوے کے اندر بٹھایا، بچے کو بھی ساتھ بٹھایا، اور کچھ پانی کا مشکیزہ تھا وہ بھی ساتھ رکھا، اور کچھ کھجوریں تھیں وہ بھی جو ہے ساتھ رکھی، اور وہاں سے چل پڑے۔ جب وہاں سے چلے اور یہاں مکہ کی سرزمین پر آئے، اور اس وقت اس کو بکہ کہا جاتا تھا، قرآن کریم کے اندر بھی لفظ یہ گزرا ہے بکہ مبارکہ، اور کل کے آیات کے اندر بھی آیا تھا جس کے ترجمہ اور تشریح ہم نے دیکھی تھی۔ تو یہاں بکہ کی سرزمین پر اپنی بیوی اور اپنے بچے کو لے کر کے آئے، اور یہاں کچھ گھاس نہیں تھا، اور یہاں کوئی آبادی نہیں تھی، یہاں کوئی مکان نہیں تھا، یہاں کوئی گھر نہیں تھا، یہاں کوئی حتیٰ کہ چرند پرند نہیں تھا۔ قرآن کریم نے اس بکہ کی سرزمین کو غیر ذی زرع سے یاد کیا ہے۔ آپ سورہ ابراہیم کو ذرا کھول کر دیکھیں تو اس میں غیر ذی زرع کے الفاظ ہیں۔ ابراہیم نے فرمایا کہ اللہ میں نے اپنی بیوی کو اپنے بچے کو ایسی جگہ پر یہاں پر چھوڑ دیا ہے جہاں کوئی سبزہ نہیں ہے، زرع، یہاں کوئی سبزہ نہیں ہے، اور یہاں کوئی ہمیں پودے نظر نہیں آتے، یہاں کوئی گھاس بھی نظر نہیں آتی، ایسی چٹیل میدان کے اندر، صاف ستھرے میدان کے اندر میں نے اپنی بیوی کو یہاں بچھا دیا ہے، تیرے حکم پر بٹھایا ہے، تیرے سہارے پر بٹھایا ہے۔ اور حضرت ابراہیم نے اپنی بیوی کو یہاں بٹھایا، کہاں؟ صفا مروہ کے بیچ کے اندر جہاں چاہے زمزم ہے، تو یہاں ان کو بٹھایا، اور بٹھا کر یہاں سے خود پیچھے کی طرف تشریف لے جانے لگے۔ پیچھے سے حضرت ہاجرہ بلا بھی رہی ہیں، لیکن آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت ہاجرہ جانتی تھی کہ یہ جو میرا خامد حضرت ابراہیم یہ بے وفا نہیں ہے، اگر یہ جواب مجھے نہیں دے رہے تو لگتا ہے اللہ کا حکم ہے جس کی بنیاد پر آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تب حضرت ہاجر نے پیچھے پکار کر کہا کہ ابراہیم کہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ نے مجھے ہمیں یہاں پر بٹھایا ہے، اللہ کا حکم ہے کہ آپ میری بات کا جواب نہیں دے رہے، پتہ بنا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ تو حضرت ہاجر نے فرمایا وہ پروردگار عالم جس نے ہم کو پیدا کیا ہے، اگر اس نے آپ کو حکم دیا ہمیں یہاں بٹھانے کا تو ہمیں زہر نہیں کرے گا، ہم اس کے حکم پر راضی ہیں، ہم اس کے حکم پر خوش ہیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم تو چلے گئے، اور یہ دونوں ماں اور بیٹا وہاں پر رہے، کہاں؟ صفا مروہ کے بیچ میں۔ چھوٹا سا بچہ ہے اسماعیل، اور ان کے پاس جو کھانے پینے کی چیزیں تھیں تھوڑی سی تھیں وہ، اور وہ کتنا عرصہ تک اس کو استعمال کر سکتے، تھوڑی سی تھیں، چند دنوں کے بعد وہ ختم ہو گئی ہوں۔ لیکن حضرت ابراہیم جب یہاں سے چلے ہیں اور کچھ آگے تک پہنچے ہیں، اور درمیان کے اندر یہاں پہاڑ بیچ کے اندر حائل ہو گیا، اب حضرت ہاجرہ حضرت ابراہیم کو نہیں دیکھ سکتی تھی، اور حضرت ابراہیم بھی اپنی بیوی اور بچے کو نہیں دیکھ سکتے تھے، تو اس پہاڑ کی آڑ میں کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم نے سواری پر بیٹھے بیٹھے دونوں ہاتھ اٹھائے اور اس وقت دعا کی تھی۔ کہا کیا کہا؟ قرآن کریم نے اس کو کس طرح ذکر کیا ان کی اس دعا کو؟ فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رب اجعلنی، آخر تک یہاں تک یہ پورا رکوع بنتا ہے، یہ بلکہ رکوع سے تھوڑا سا کم ہے یہ، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر ان کے انہی احوال کو، ان دعاؤں کا ذکر فرمائے ہیں۔ بہرحال جتنی بھی دعائیں حضرت ابراہیم نے وہاں کھڑے ہو کر کی تھیں، اللہ تبارک نے ساری دعاؤں کو قبولیت سے ان کو اس کو قبولیت بخشی ہے، اور قبولیت سے اس کو نوازا ہے۔ اس کا ترجمہ تفسیر ابھی ہم دیکھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیوی اور بچے کو تو یہاں چھوڑ کر اللہ کے حکم پر چلے گئے، اور آپ وہاں دوبارہ شام میں چلے گئے، اور وہاں فلسطین کے اندر چلے گئے حضرت سارہ کے پاس۔ اب پیچھے کیا ہوا؟ تھوڑا سا ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں تھیں وہ تو ختم ہو گئی، کہاں تک وہ چند کھجوریں جو ہے ان کو کھا سکتی تھیں اور استعمال کر سکتی تھیں، اور پانی کا مشکیزہ کہاں تک آگے جو ہے وہ بڑھ سکتا، تو وہ اس کو استعمال کرتے نہیں، پانی پیتے نہیں، کھجوریں کھاتی رہیں، وہ تو چند دنوں کے بعد ختم ہو گئے۔ اب حضرت ہاجرہ پریشان ہو گئی، نہ تو کھانے کے لیے ان کے پاس کوئی چیز ہے، نہ تو پینے کے لیے ان کے پاس جو ہے کوئی چیز ہے، تو اب کیا کریں؟ اب حضرت ہاجرہ جب زیادہ پریشان ہے، اپنے بچے کو وہیں زمین کے اوپر ان کو بٹھا دیا، ان کو وہاں لٹا دیا زمین کے اوپر، اور خود وہاں سے جو ہے بڑی، اور وہاں سے جو ہے چلی اور دوڑتی ہوئی صفا پہاڑی کے اوپر چڑھ گئی، تاکہ اوپر کھڑی ہو کر ادھر ادھر دیکھ سکے، اگر کوئی قافلہ آ رہا ہو تو ان کو کہوں کہ اگر تمہارے پاس کوئی پانی ہو تو مجھے دے دو، کہ پانی کی نہ ملنے کی وجہ سے میرا بچہ بھی بل بلا رہا ہے، میرے پاس پینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ اور اس طرح وہاں جا کر دیکھتی، جب کوئی قافلہ نظر نہ آتا تو پھر وہاں سے دوڑتی ہوئی آتی اور مروہ کے اوپر چڑھ جاتی،
اور اس طرح پھر صفا کے اوپر چڑھ جاتی، کبھی ادھر دیکھتی ہیں کبھی ادھر دیکھتی ہیں، تو کوئی قافلہ ان کو نظر نہ آئے۔ جب 7 مرتبہ حضرت حاجرہ نے پریشان ہو کر 7 مرتبہ صفا مروہ کے چکر لگا لیے کافروں کی تحقیق میں اور کافروں کی تلاش میں، جب ان کو کوئی نہ ملا قافلہ، تب حضرت جبریل امین نے آواز دی اور کہا کہ اپنے بیٹے کے پاس آ کر دیکھا تو وہ جس زمین کے جس حصے پر اپنی ایڑی کو زمین کے اوپر رگڑ رہا تھا وہاں سے پانی کا چشمہ پھوٹا ہوا تھا، تو وہ پانی اس قدر تیزی کے ساتھ چل رہا تھا کہ حضرت حاجرہ نے جلدی سے وہاں سے پتھریاں اٹھائیں اور پھر اس کو ادھر ادھر سے اس کی باڑ بنانے لگی اور ادھر ادھر سے اس پانی کو جو روکنے لگی، اور اس وقت یہ الفاظ استعمال کیے تھے زم 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 زم، ہم کہتے ہیں نا زمزم کا پانی، یہ زمزم کا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے، یہ کس زبان کا لفظ ہے، یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ حضرت حاجرہ کی جو زبان تھی عبرانی زبان تھی، وہ عربی زبان نہیں تھی، نہ کہ اور زبان تھی، تو عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے زمزم، اور اس کا معنی ہوتا ہے ٹھہرنا۔ زمزم کہا ٹھہر جا ٹھہر جا، یہ امر کا صیغہ ہے، یہ پانی سے کہا کہ زمزم 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 ٹھہر جا ٹھہر جا ٹھہر جا، کیونکہ وہ تیزی کے ساتھ ابل رہا تھا۔ اب حضرت حاجر نے اس کی من دی اور اس پانی کو مضبوط کر لیا، محفوظ کر لیا۔ اب یہ ہوا کہ چند دن گزرے تھے، قبیلہ بنو جرہم جو ملک یمن کا رہنے والا تھا وہ وہاں سے چلے تھے، کیونکہ ان کے پاس جو پانی وغیرہ کا وہ ڈیم تھا، اور قوم سبا کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے یہ 22 پارہ کے اندر ذکر فرمائے ہیں، وہیں یقنت کے اندر پوری صورت ہے اسی نام سے، تو اس کے اندر جو ہے اس کا ذکر ملتا ہے، لمبا واقعہ ہے وہ، تو اس کا بھی کبھی جو ہے لیکچر دیں گے۔ لیکن یہ ہے کہ جب ان کا ڈیم ختم ہو گیا تو وہاں سے پھر یہ قبائل جو تھے قوم سبا کے، یہ وہاں سے جو ہے ادھر ادھر منتقل ہونے لگے۔ کچھ ان میں سے وہ تھے جو ملک شام کے اندر چلے گئے، ان میں سے کچھ وہ تھے جو مصر کی طرف منتقل ہو گئے، ان میں سے کچھ وہ تھے جو آگے پھر افریقہ کی طرف یا پھر عراق کی طرف اور ایران کی طرف جو منتقل ہو گئے۔ تو اس طرح یہ تتر بتر ہو گئے، جب ان کا ڈیم برباد ہو گیا، ان کے باغات وغیرہ ختم ہو گئے، تو ان میں سے بچا کچا یہ قبیلہ تھا جس کا نام جرہم تھا۔ یہ بھی پانی کی تلاش میں، وہاں چونکہ پانی نہیں تھا تو پانی کی تلاش میں یہ یہاں سے ہجرت کر کے اصل میں ان کے شام کی طرف جا رہے تھے، اور مکہ المکرمہ بیچ کے اندر پڑتا ہے یہ۔ چنانچہ جب یہ مکہ کے قریب سے گزرنے لگے، اور وہاں یہ مکہ کا کوئی شہر نہیں تھا، یہ کچھ بھی نہیں تھا، یہ صرف وہاں 2 ماں اور بیٹا بیٹھے تھے، ورنہ اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا، یہاں سب کی سب ریت ہی تھی اور ریت کے ٹیلے تھے، حتیٰ کہ کوئی درخت بھی نہیں تھا یہاں۔ تو پانی کی یہ تلاش میں یہ لوگ جب وہاں سے گزرنے لگے تو اس زمانے کے اندر جہاں پانی ہوتا تھا تو اس کی علامت یہ ہوتی تھی کہ وہاں کوئی چرند پرند جو ہے نظر آتے تھے، دور سے دیکھنے سے محسوس ہوتے تھے۔ تو حضرت اسماعیل اور حضرت حاجرہ وہاں بیٹھے تھے، اور جب ان کا وہاں سے قریب سے گزر ہونے لگا تو انہوں نے دیکھا اوپر فضا کے اندر چند پرندے ہیں جو اڑ رہی ہیں۔ جرہم کے لوگوں نے کہا کہ لگتا ہے یہ جو پرندے یہاں پر اڑ رہی ہیں تو یہاں لگتا ہے پانی ضرور موجود ہوگا، ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بغیر پانی کے یہ چرند پرند جو ہیں یہ یہاں پر زندہ ہوں گے، تو لگتا ہے یہاں پانی ضرور ہوگا۔ چنانچہ یہ لوگ وہاں اس طرف چلے، میل ہوئے، اور وہاں آ کر کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں تو کوئی ہے نہیں، صرف ایک بچہ ہے جو وہاں ماں کی گود کے اندر ہے، اور ایک عورت ہے جو وہاں پر بیٹھی ہے۔ تو ان قبیلہ کے لوگوں نے وہاں آ کر کہا حضرت حاجرہ سے کہ ہم اگر یہاں قیام اختیار کرنا چاہیں تو کیا آپ ہمیں اجازت دیں گے؟ حضرت حاجرہ نے فرمایا کہ دیکھو اس طرح کرو کہ میری طرف سے کوئی انکار نہیں ہے، اگر تم یہاں رہنا چاہتے ہو میری طرف سے اجازت ہے، لیکن یہ پانی کا جو تسلط ہوگا اس پانی کے اوپر، پانی کے اوپر قبضہ ہمارا ہوگا، پانی کے اوپر کنٹرول ہمارا ہوگا، یہ پانی ہماری ملکیت کے اندر رہے گا، لیکن تمہیں اجازت ہے، اگر تم یہاں قیام اختیار کرنا چاہتے ہو تو میری طرف سے کوئی ممانعت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، پانی کے اوپر قبضہ آپ کا رہے گا، لیکن یہ ہے کہ ہم استفادہ حاصل کرتے رہیں گے اور ہم یہیں مستقل قیام اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ اس طرح جرہم کے لوگ آئے، اور سب سے پہلے یہی لوگ تھے حضرت حاجر اسماعیل کے بعد جنہوں نے آ کر یہاں قیام اختیار کیا، اور یہیں سے پھر مکہ کی آبادی بڑھی ہے، اور پھر اس نے پھر پہلے بستی اور پھر اس کے بعد شہر کی اس نے شکل و صورت اختیار کی ہے۔ تو مکہ کی سرزمین کو اور مکہ شہر کو آباد کرنے والے سب سے پہلے یہی قوم ہے۔ تو حضرت اسماعیل بھی ذرا بڑے ہو گئے، تو ان کی جب شادی ہوئی ہے تو اسی قبیلہ کے اندر ان کی شادی ہوئی ہے۔ اب حضرت ابراہیم جو تھے وہ وقتاً فوقتاً آیا کرتے تھے اپنی بیوی کے پاس بھی اور اپنے بچے کے پاس بھی۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم جو ہے تشریف لے کر کے آئے، اپنے بیٹے سے آ کر کہا کہ میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ اس کا ترجمہ کل بھی گزرا تھا اور آج بھی اس کا ترجمہ دیکھیں گے، اور یہ سورہ صافات کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ وہاں مذکور ہے، پورے رکوع کے اندر موجود ہے یہ۔ تو حضرت اسماعیل سے کہا کہ میرے بیٹے تمہارا کیا ارادہ ہے؟ حضرت اسماعیل نے کہا کہ ابا جان اگر آپ نے واقعی اپنے خواب دیکھا ہے یہ
آپ تو اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر، ان کا علم کے اندر تھا، نبیوں اور پیغمبروں کا جو خواب ہوتا ہے سچا ہوتا ہے، تو لہٰذا آپ اس کو کر گزریے، پورا کیجیے، میں اس کے لیے تیار ہوں، میں ذبح ہونے کے لیے تیار ہوں، جو آپ نے یہ خواب دیکھا ہے کہ آپ مجھے ذبح کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، میں اس کے لیے تیار ہوں۔ تب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو باپ لے کر وہاں سے چلے، مینا کے مقام پر پہنچے، اور وہاں پہنچ کر حضرت ابراہیم نے اپنی آنکھوں کے اوپر پٹی باندھ لی، حضرت اسماعیل کو ان کو سیدھا زمین کے اوپر لٹا دیا، یعنی ان کا سینہ زمین کی طرف تھا اور ان کی پیچھے والی گدی اور یہ پچھلی جو جانب تھی یہ اوپر کی طرف تھی۔ اب ان کو وہاں جو ہے ذبح کرنا شروع کیا، تو ذبح نہیں ہو رہے تھے، چھری بھی نہیں چل رہی تھی۔ پھر یہ ہوا کہ حضرت اسماعیل نے کہا کہ ابا جان آپ اس طرح کیجیے، پٹی بھی ہٹا دیجیے اور مجھے بھی سیدھا کر دیجیے، اور میری گردن کے اوپر سیدھا آپ چھری چلائیں۔ لیکن حضرت ابراہیم نے جب ایسا کیا اور ان کی گردن کے اوپر چھری چلانے لگے تو پھر بھی چھری نہیں چلتی تھی۔ اب یہ سارا معاملہ ہو رہا تھا، ادھر فرشتے نے جو آواز لگائی، اللہ کا پیغام دیا، کہا کہ ابراہیم پیچھے دیکھو، یہ اللہ نے دمبا تمہارے لیے اتارا ہے جنت سے، لہٰذا اس کو ذبح کرو۔ تو حضرت اسماعیل اٹھ کر اس طرف ہو گئے، اب اس دمبے کو لایا گیا اور اس کو زمین کے اوپر اس کو لٹا دیا گیا، اس کے گلے کے اوپر چھری چلا دی گئی۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عید کے موقع پر، عید الاضحیٰ کے موقع پر فرمایا کہ یہ قربانی کرنا کہ ابا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اس کی یاد کو تازہ کرنا ہے، کیونکہ سب سے پہلے انہوں نے یہ طریقہ اختیار فرمایا تھا، اور وہیں سے پھر یہ طریقہ اختیار ہوا کہ ہر سال اسی تاریخ کو، یعنی ذی الحج کی 10 تاریخ کو یہ واقعہ پیش آیا تھا، تو ذی الحج کی 10 تاریخ کو ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو یاد کیا جاتا ہے اور جانوروں کی قربانی کی جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ واقعہ پیش ہے، اس کا ذکر قرآن کریم کے اندر ہے، جس کا ترجمہ تفسیر ہم دیکھیں گے۔ اسی طرح ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام وقت بنایا کرتے تھے، ایک مرتبہ پھر ہے، اور اگر اپنے بیٹے سے کہا کہ میرے بیٹے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی ہم کو اس کی تعمیر کریں۔ چنانچہ باپ اور بیٹا دونوں ملے، اور چونکہ وہ ایک طرح ریت کا ٹیلا تھا وہ، اور یہ کعبۃ اللہ کی جو اوپر والی عمارت تھی منہدم ہو گئی تھی وہ، اور اس کی بنیادیں بھی وہاں ریت کے نیچے دب چکی تھی، تو دونوں باپ بیٹے نے مل کر ریت کو ایک طرف کیا، ہٹایا، اور نیچے پھر اس کی جو اصل بنیادیں تھیں، ایریے تھے اس کے، وہ نیچے محفوظ تھے وہ۔ چنانچہ ان بنیادوں کو زہر کر دیا، اور باپ اور بیٹا نے مل کر پھر اس خانہ کعبہ کی جو ہے تعمیر کی ہے۔ حضرت اسماعیل پتھر اٹھا کر لے کر کے آتے تھے جبل ابو قبیس سے اور اس طرح دیگر پہاڑوں سے، اور آ کر اپنے باپ کو دیتے تھے حضرت ابراہیم کو، اور وہ جہاں اس پتھر کو رکھنا مقصود ہوتا، نصب کرنا مقصود ہوتا، وہ وہاں پر اس کو رکھ دیتا اور اس کو نصب کر دیتے۔ اور جب یہ عمارت ذرا بڑی ہو گئی، قد آدم سے ذرا بڑی ہو گئی یا قد ابراہیم سے ذرا بڑی ہو گئی، تو اب وہ کس طرح اوپر پتھر رکھے؟ تو ایک پتھر لے گیا جبل ابو قبیس سے، اور وہ پتھر آ کر حضرت اسماعیل اس پتھر کو وہاں اپنے ہاتھ پر اٹھا لیتے تھے، حضرت ابراہیم سے کہتے تھے، تو پھر وہ اس پتھر کے اوپر تشریف لے جاتے، اور نیچے سے پتھر دوسرے ہاتھ سے اٹھا کر حضرت ابراہیم اپنے باپ کو دیتے، تو وہ پھر اس کے اوپر کھڑے ہو کر وہ اس پتھر کو نصب کرتے تھے۔ خانہ کعبہ کی جو تعمیر ہو رہی تھی، جو وہاں پتھر نصب کرنا مقصود ہوتا تو دوسرا پتھر وہاں جا کر نصب کر دیتے تھے۔ تو اس طرح مقام ابراہیم پر جو پتھر رکھا ہے، یہ پتھر وہی پتھر ہے کہ جس پر ابراہیم نے کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، کہ یہ جو مقام ابراہیم ہے، اس جگہ کو تم نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو، اس جگہ کو تم نماز کے لیے مخصوص کر لو۔ تو یہ وہی پتھر ہے، یہ وہی مقام ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی۔ بہرحال یہ واقعہ بھی پیش ہے، اس کا ذکر بھی قرآن کریم کے پہلے پارہ کے اندر ہے۔ اب آتے ہیں آخر میں، حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہیں، ان کی شادی بھی یہیں پر ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پھر اولاد بھی عطا کی تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کتنی تھی؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب شادی کی تو ان کی پھر جو ہے بیٹیاں کتنی ہوئیں، اس بارے میں اگرچہ کوئی صحیح تحقیق تو نہیں ملتی، لیکن یہ ہے کہ چند باتیں جو ہے مشہور ہیں، معروف ہیں، جو تورات کی روح سے ملی ہیں یا کچھ دیگر جو ہے ذرائع سے جو ہے ملی ہیں، ان کا تذکر بھی آپ حضرات کے سامنے جو ہے کر دیتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو وفات ہے وہ یہیں پر مکہ ہی کے اندر ہے، جبکہ تورات اشارہ کرتی ہے، بعض اس کے جو ہے نسخے اشارہ کرتے ہیں کہ ان کی جو وفات تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، ان کی وفات یہاں فلسطین کے اندر ہوئی ہے، اور تورات یہ بھی اشارہ کرتی ہے کہ آج کل ان کی جو قبر مبارک ہے وہ بھی یہاں فلسطین کے اندر ہے، لیکن یہ تحقیق اور یہ بات درست نہیں ہے۔ یہ
آپ کے علم کے اندر ہے تورات کے اندر بہت سارے اس کے اندر تحریفات کر دی گئی ہیں. یہودیوں نے اس کے اندر جو اصل اس کی عبارات تھیں، ٹیکسٹ تھی، ان کو انہوں نے چینج کر دیا ہے، کافی اس کے اندر تبدیلیں کی ہیں. تو اس لیے نہ تو اس کی تصدیق کی جا سکتی ہے اور نہ ہی اس کی جو ہے تردید اور تکذیب کی جا سکتی ہے. اس میں علماء محققین کی رائے یہی ہے کہ اس میں توقف کیا جائے. بہرحال یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جو لڑکے ہوئے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ ان کے لڑکے 12 ان کے لڑکے تھے اور ان کی ایک بیٹی تھی. بعضوں نے فرمایا کہ اس کا نام بشامہ تھا یا پھر محلہ تھا. یہ دونوں طرح کے نام ذکر کیے گئے ہیں. اسماعیل علیہ السلام کی ایک بیٹی تھی، اس کا نام بشامہ تھا یا پھر ان کا نام محلہ تھا. یعنی ان دو ناموں میں سے کوئی ایک نام ہو سکتا ہے. دونوں طرح کے نام ذکر کیے گئے ہیں. اب آپ کے جو 12 لڑکے تھے تو ان میں سے بعضوں کے نام یہ ہیں: نبالوت یا نبایوت ہے، قیدار، روبعیل، ہشام، مشما، روما، منشا، عدار، ایما، یتور، نافیش، قیدما. تو یہ آپ کے بیٹے ہیں جن کا ذکر تورات کے ذریعے سے ہم تک جو ہے پہنچا ہے، یا دیگر تاریخ جو کتابیں ہیں ان کے اندر ان کے ناموں کی جو ہے ذکر ملتا ہے. تو یہ آپ کے بیٹوں کے نام تھے. اسی طرح ان کے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے تھے، تو ان میں سے جو 2 بیٹے تھے ان سے ان کی نسل زیادہ آگے بڑھی ہے. آپ دیکھیے ان میں سے ایک بیٹا ان کا تھا جس کا نام نابت تھا یا پھر نبایوت تھا. نابت یا پھر نبایوت. کہتے ہیں کہ اصحاب الحجر یعنی یہ جو حجر والے ہیں، فرمایا کہ یہ ان کے اولاد میں سے تھے. حجر والے یہ جتنے بھی تھے یہ سب کے سب اس نابت یا پھر اس کا نام نبایوت تھا. دونوں طرح کے نام ذکر کیے گئے ہیں. تو ایک ہی شخص کا ایک ہی نام بنتا ہے یہ، یعنی ایک شخص کے 2 نام بنتے ہیں. تو یہ ان کے اولاد میں سے تھے، یہ اصحاب الحجر والے. اسی طرح ان کا جو دوسرا بیٹا تھا جس کا نام قیدار تھا، فرمایا کہ اصحاب الرس والے جو ہیں یہ سارے کے سارے اس کی پشت میں سے تھے، اس کی نسل میں سے تھے، اس کے اولاد میں سے تھے. حضرت اسماعیل علیہ السلام 136 سال آپ نے کل عمر پائی ہے. اور پہلے آپ کو بتایا ہے کہ جب وہ دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کے اولاد حجاز، شام، عراق، فلسطین، مصر، یہاں ان ممالک کے اندر ان کے اولاد پھیل چکی تھی. اور بیت اللہ کے قریب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبر مبارک ہے، اور یہیں ان کی والدہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی قبر ہے. اور تورات کے اندر یہ جو اشارہ ملتا ہے کہ ان کی قبر وہاں فلسطین کے اندر ہے، محققین کی رائے یہ ہے کہ وہ روایت درست نہیں ہے اور وہ تحقیق درست نہیں ہے. تو لہٰذا یہ ذرا خلاصہ تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مبارک زندگی کا. اب آتے ہیں قرآن کریم کی طرف کہ جن جن مقامات پر قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے، اس کا آیت قرآن کریم کی آیات اور پھر ان کا ترجمہ اور اختصار کے ساتھ ان کی تفسیر کو ہم ذرا دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی دیکھیے قرآن کریم کے آیات دیکھیے جن میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ ہوا ہے، جبکہ اس سے پہلے یہی آیت مبارکہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے بھی گزر چکی ہیں. اختصاراً دیکھ لیجیے. اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 125 ہے، پارہ نمبر 1 ہے، اس میں ابراہیم علیہ السلام کا اور اسماعیل علیہ السلام کے خاص اس واقعے کو بیان فرمایا کہ جب وہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے تھے. فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. اور جب ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے جمع ہونے اور امن پانے کی جگہ مقرر کیا اور حکم دیا کہ جس مقام پر ابراہیم کھڑے ہوئے تھے اس کو نماز کی جگہ بنا لو. یہ پہلے سے بات گزر چکی کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کو تعمیر کر لیا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو حکم دیا کہ اب تم آواز لگا دو اور ہر طرف ندا لگا دو کہ میں نے اللہ کا گھر بنا دیا ہے، لوگوں لہٰذا تم آؤ اور اس گھر کا طواف کرو. اور یہ امن کی جگہ ہے. یہ آج بھی اسی طرح ہے کہ 100 سال پرانا ہی دشمن کیوں نہ ہو، حتیٰ کہ باپ کا قاتل ہی کیوں نہ ہو، اس کو بھی اجازت نہیں ہے کہ
کہ یہاں آ کر خانہ کعبہ کے اندر اور حرم کے اندر آ کر اپنے باپ کا انتقام لے، یہ کسی قسم کا کوئی خون ریزی کرے اور خون بہائے، اس کے لیے حرام ہے۔ اور اس طرح جہاں ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر جس مقام پر اور جس پتھر پر خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، اللہ پاک نے حکم دیا کہ اس جگہ تم 2 رکعت نماز نفل پڑھا کرو۔ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی کا یہی معنی اور یہی تفسیر اور یہی اس کی تشریح ہے۔ وعاہدنا الی ابراہیم و اسماعیل ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ اور ابراہیم اور اسماعیل کو کہا کہ طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں، رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک اور صاف رکھو۔ جہاں اللہ پاک نے یہ حکم حضرت ابراہیم کو دیا، تو اسی طرح ان کے صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ تم ہی اس کے مجاور ہو اور تم ہی اس کے سمجھے کہ دوسرے نمبر پر تم اس کے بانی ہو، تو لہٰذا تم نے ہی خانہ کعبہ کی رکھوالی کرنی ہے اور تم نے اس کو صاف اور ستھرا رکھنا ہے، تاکہ لوگ جب اعتکاف کرنے کے لیے، رکوع کرنے کے لیے، سجدہ کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے آئیں کہ میرا گھر صاف اور ستھرا ہونا چاہیے۔ اس لیے مساجد کا حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کے گھروں کو، ان مساجد کو صاف اور پاک اور ستھرا رکھا جائے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اور جب ابراہیم نے دعا کی کہ اے پروردگار اس جگہ کو امن کا شہر بنا اور اس کے رہنے والوں میں سے جو خدا پر اور روز آخرت پر ایمان لائیں ان کے کھانے کو میوے عطا کر، تو خدا نے فرمایا کہ جو کافر ہوگا میں اس کو بھی کسی کی طرح متمتع کروں گا، پھر اس کو عذاب و دوزخ کے بھگتنے کے لیے ناچار کر دوں گا اور وہ بری جگہ ہے۔ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو اس وقت کئی دعائیں کر رہے تھے۔ یہ جو دعا ہے یہ خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت کی دعا ہے، اور جب کہ سورہ ابراہیم کے اندر جو وہاں دعا آئی ہے، اور تو وہ دعا ابراہیم علیہ السلام کے اس وقت کی ہے کہ جب وہ اپنے بیوی اور بچے کو یہاں کعبۃ اللہ کے قریب چھوڑنے کے لیے آئے تھے، اور یہاں کوئی کعبۃ اللہ کی عمارت نہیں تھی، بنیادیں تو اس کی تھی لیکن اس کے اوپر ریت آ چکی تھی، اور اسی طرح یہاں کوئی گھر نہیں تھا اور یہاں کوئی بستی نہیں تھی، صرف صفا مروہ کی پہاڑیاں تھیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ تو وہ دعا اس وقت کی ہے۔ تو فرمایا کہ جب ابراہیم اور اسماعیل دونوں باپ اور بیٹا اس خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو ساتھ ساتھ یہاں اس کو شہر میں تبدیل ہو جانے کی، یعنی اس بستی کو شہر میں تبدیل ہو جانے کی دعائیں بھی کر رہے تھے اور رزق کی فراخی کے لیے بھی دعائیں کر رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ ہاں میں سب کو روزی دوں گا، اس میں کافر بھی شامل ہوں گے، اس میں مومن بھی شامل ہوں گے، لیکن جو کافر ہیں ان کو دنیا کے اندر تو متمتع کروں گا کسی قدر، لیکن آخرت کے اندر میں ان سے پورا انتقام لوں گا اور ان کو پوری سزا دوں گا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور جب ابراہیم اور اسماعیل، یعنی ابراہیم باپ ہیں اور اسماعیل بیٹے ہیں جن کا تذکرہ چل رہا ہے، تو بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے تو دعائیں کیے جاتے تھے کہ اے پروردگار ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی باپ اور بیٹا جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو اس وقت کئی دعائیں کر رہے تھے۔ ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی تھی کہ اے اللہ یہ جو ہم تیرے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں اور یہ جو ہم محنت کر رہے ہیں تو ہماری اس محنت کو قبول فرما، تو ہماری اس جو ٹوٹی پھوٹی اس محنت کو تو جو ہے قبول کر لے۔ تو یہ قبولیت کی دعا بھی ابراہیم اور اسماعیل دونوں مل کر اللہ تعالیٰ سے کر رہے تھے اور یوں کہہ رہے تھے کہ اللہ تو سننے والا ہے، جاننے والا ہے، تو سننے والا ہے جو کچھ ہم پکار کے سامنے کر رہے ہیں تو واقعتاً اس کو سنتا ہے، تو جاننے والا ہے، ہماری نیتوں کو جاننے والا ہے۔ ہم نے کسی کے دکھلاوے کے لیے یہ کام نہیں کر رہے اور ہم کسی کی سے شاباش لینے کے لیے یہ کام نہیں کر رہے، تیرے گھر کی ہم جو تعمیر کر رہے ہیں کہ کسی کی شاباش لینے کے لیے ہم یہ کام نہیں کر رہے، بلکہ محض تیری رضا کے لیے اور تیری خوشنودی کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے پروردگار ہم کو اپنا فرما بردار بنائیے رکھنا اور ہماری اولاد میں سے ایک گروہ کا اپنا مطیع بنائے رکھنا، اور پروردگار ہمیں طریق عبادت بتا، ہمارے حال پر رحم کے ساتھ توجہ فرما، بے شک تو توجہ کرنے والا مہربان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ بھی دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ تو ہمیں فرما بردار جس طرح کہ ہم تیری فرما برداری اب کرتے ہیں آئندہ کے لیے بھی ہمیں فرما بردار بنائے رکھنا۔ تو دعا بھی انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اسی طرح بھی کرنا چاہیے، اے اللہ تیرا شکر ہے ہم مسلمان ہیں، لیکن اس مسلمان ہونے پر تو ہمیں قائم رکھنا، دائم رکھنا، خدا نخواستہ ایسا ہو کہ آخر میں پھر یہ کلمہ کا ہم انکار کر بیٹھے اور کسی کفر اور شرک کے راستے کے اوپر جو ہم گامزن ہو جائیں، تو اس سے ہم کو محفوظ رکھنا، اس سے ہم کو ہمیشہ بچائے رکھنا۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل نے یہ بھی دعا بھی کی کہ اللہ ہمیں اور ہماری اولاد کو بھی تو اپنا ہمیشہ مطیع اور فرما بردار جو ہے بنائے رکھنا، اور ہمیں تو وہ راستہ بتا، وہ طریقے بتا کہ جس طریقے کے مطابق ہم عبادت کریں اور تو اس سے خوش ہو، ناخوش نہ ہو۔ اسی طرح ابراہیم اور اسماعیل نے کہا انک انت العزیز الحکیم کہ اللہ تو زبردست ہے، قوت والا ہے، طاقت والا ہے، اور تیرا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور اسماعیل کا تذکرہ کیا ہے۔ ابراہیم باپ ہوئے، اسماعیل صاحبزادے ہوئے۔ اسی طرح اس سے اگلی آیت میں بھی کسی قدر ابراہیم اور اسحاق کا تذکرہ ہے، چلیں وہ بھی سن لیں۔ ام کنتم شہداء حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد نحن لہ مسلمون، کہ جب ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب کے آخری وقت آیا جب ان کا دنیا سے رخصت ہونے لگے تھے، تب اپنی اولاد کو انہوں نے بلایا تھا اور ان کو توحید کا پیغام دیا تھا کہ ہمارے دنیا سے چلے جانے کے بعد جس طرح کہ ہم توحید کے راستے پر چلتے رہے تھے، میرے بیٹوں، میری اولادوں، میں تم سب کو یہ وصیت کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں کہ میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد تم نے توحید کے راستے کو نہیں چھوڑنا۔ یہ تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنی اولادوں کو اپنے آخری اوقات میں بلا کر ان کو یہ وصیتیں اور یہ نصیحتیں ان کو کی تھیں۔ تو فرمایا کہ یعقوب نے بھی اپنی موت کے وقت اسی طرح کہا تھا، اپنی اولاد کو بلا کر ان کو توحید کا پیغام سنایا تھا، اور اسی طرح ابراہیم نے بھی، اسماعیل نے بھی، اسحاق نے بھی، ان تمام نے اپنی اولادوں کو آخر میں یہی پیغام دیا تھا اور پھر دنیا سے رخصت ہوئے تھے۔ تو اس سے یہ بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ توحید کا جو راستہ ہے یا توحید کا جو پیغام ہے وہ کتنا عظیم پیغام ہے، کہ آخری اوقات میں بھی انبیاء علیہ السلام اپنی اولاد کو کوئی اور نصیحت اور وصیت نہیں کر رہے، اگر نصیحت اور وصیت کرتے ہیں تو صرف اور صرف توحید کے راستے پر چلنے کی نصیحت اور وصیت کرتے ہیں۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا تھا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ بلکہ اس کا ترجمہ اور تفسیر جو ہے دیکھیں، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ آئے ہمارے پروردگار، کس نے کہا؟ اسماعیل نے اور ابراہیم نے، کب؟ جب بیت اللہ کی بنیادوں کو اونچا کر رہے تھے۔ تو اے پروردگار، ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ سننے والا جب ہم پکار کر رہے ہیں تو اس کو سنتا ہے، جاننے والا ہماری نیتوں کو جانتا ہے کہ ہمارا اور کوئی مقصد نہیں ہے، صرف تیری رضا کی خاطر ہی ہم یہ کام سر انجام دے رہے ہیں۔ آگے ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے پروردگار، ہم کو اپنا فرما بردار بنائے رکھے، ہماری اولاد کو بھی اسی طرح اپنا مطیع فرما بردار بنائے رکھا، اور ہمیں وہ طریقہ عبادت بتا دے کہ جس کو ہم کر کے تجھے زیادہ سے زیادہ خوش کر سکے اور تو ہماری طرف متوجہ ہو۔ تو سننے والا ہے، بے شک توجہ فرمانے والا بھی ہے اور مہربانی کرنے والا بھی ہے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ دیکھیے، جہاں ابراہیم اور اسماعیل کی یہ دعائیں چل رہی تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ ندا لگا رہے تھے، تو ان میں سے یہ ایک دعا یہ بھی تھی کہ اے ہمارے پروردگار، تو انہی کے اندر، یعنی جس بستی کے اندر، جس علاقے کے اندر، مکہ کی سرزمین پر ہم کھڑے ہیں، اسی کے اندر تو ایسے رسول کو بھیجنا جو ایسا نبی اور رسول ہو کہ جس کے پاس کتاب بھی ہو اور وہ تو اس کو معجزات بھی عطا کرے، وہ اس کے معجزات کی روشنی کے اندر پھر تیرا پیغام لوگوں تک جو ہے پہنچا سکے، اور اس کو تو کتاب بھی دینا کہ جس کتاب کی روشنی کے اندر وہ تیرا پیغام لوگوں تک پہنچائے، اور جب وہ دنیا سے رخصت ہو جائے تو وہ کتاب لوگوں کے اندر رہے اور اسی کتاب کی روشنی کے اندر لوگ آگے اعمال کر کے سیدھے راستے کے اوپر چل سکیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسماعیل اور ابراہیم کی اس دعا کو قبول فرمایا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، تو گویا کہ ان آیات کا مصداق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے نبی کو بھیجا، رسول کو بھیجا جو آخر نبی اور رسول تھا، جس کا مقام سب سے اعلیٰ تھا، افضل تھا۔ اللہ نے ان کو کتاب بھی عطا فرمائی،
حکمت بھی ان کو عطا فرمائی، ان کا تزکیہ بھی جو ہے فرمایا، اور اس طرح جب وہ دنیا سے پردہ فرما گئے تو وہ کتاب آج تک موجود ہے، یعنی قرآن کریم۔ انک انت العزیز الحکیم، اے اللہ تو زبردست ہے، قوت و طاقت والا ہے اور اس طرح حکمت والا ہے۔ تو یہ ابراہیم اور اسماعیل دونوں باپ اور بیٹا کی یہ دعا تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس وقت کی تھی کہ جب وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے۔ اسی طرح آیت نمبر 136 ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیا، فرمایا قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم نحن لہ مسلمون۔ فرمایا کہ مسلمانوں کہو ہم خدا پر ایمان لائے اور جو کتاب ہم پر اتری اس پر بھی، اور جو صحیفہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب ان کے اولادوں پر نازل ہوئے، ان تمام کتابیں موسیٰ اور عیسیٰ کو بھی عطا ہوئیں ان پر، اور جو اور پیغمبروں کو ان کے پروردگار کی طرف سے ملی ہیں ان سب پر ہم ایمان لائے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ایمان کن کن چیزوں کے اوپر لانا چاہیے؟ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے ہیں ان سب کو سچا ماننا، اور جو ان کو صحیفے اور کتابیں ملی ہیں ان سب کے اوپر یقین رکھنا، اعتماد رکھنا، اس کو ایمان کہا گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے اندر جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، واجب ہے اور فرض ہے، انہی چیزوں کو یہاں پر جو ہے تذکرہ کیا ہے۔ تو جہاں ابراہیم اور باقی انبیاء علیہ السلام کے صحیفوں کا ذکر کیا تو وہاں اسماعیل علیہ السلام کو یہ شرف حاصل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا بھی جو ہے یہاں نام ذکر کیا اور فرمایا کہ جو صحیفے ان پر اترے تھے، تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اسماعیل علیہ السلام پر بھی صحیفے اترے تھے، جس کا اس قرآن کی اس نص سے جو ہے یہ اشارہ ملتا ہے۔ تو فرمایا کہ ان کے اوپر بھی ہم ایمان لاتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور مقام پر بھی اللہ تبارک و تعالی نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا او نصارا قل انتم اعلم ام اللہ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ ومن اللہ بغافل عما تعملون۔ کہ اے یہود و نصارا، کیا تم اس بات کے قائل ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب ان کی اولاد یہودی تھے یا عیسائی تھے؟ یعنی تم اس بات کے قائل ہو یہودی و نصرانی ہو کہ ابراہیم یا پھر اسماعیل یا ان کی اولاد جو ہے یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ بھلا تم زیادہ جانتے ہو یا خدا؟ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو خدا کی شہادت کو اور اس کے پاس جو کتاب موجود ہے چھپائے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو خدا اس سے غافل نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ابراہیم اور اسماعیل جن کا نام لے کر تم دعویٰ کرتے ہو کہ ہم ان کے مذہب پر ہیں، کن کو کہا جا رہا ہے؟ یہودی اور عیسائیوں کو۔ تو وہ ابراہیم نہ تو یہودی تھے اور نہ وہ عیسائی تھے، اور اسماعیل بھی نہ تو یہودی تھے اور نہ وہ عیسائی تھے، اور یہی حالت اسحاق اور یعقوب کی تھی۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتے ہیں تم بالکل ان کے راستے کو پر نہیں چل رہے، ان کا راستہ اور تھا، تمہارا راستہ اور ہے، وہ تمہارے راستے پر نہیں چلتے تھے، جو تمہارے عقائد نظریات ہیں ان کے نہیں تھے، لہٰذا تم غلط راستے کو پڑھو۔ اسماعیل اور اسحاق ایسے ہرگز نہیں تھے۔ پھر فرمایا کہ جو تم کتابوں کے اندر تحریفات کرتے ہو، خصوصاً انجیل میں اور زبور میں، یا پھر اسی طرح تورات کے اندر خصوصاً یہودی کرتے تھے، تو اللہ کو خوب پتہ ہے مرنے کی دیر ہے، تم قبروں کے اندر اترو تو صحیح، پھر دیکھو تمہارے ساتھ ہوتا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کس طرح تم سے جو ہے انتقام لیتا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں ایک اور مقام پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جہاں ذکر کیا تو ان کے اس صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام کا ذکر بھی آتا ہے۔ فرمایا یہ سورہ آل عمران ہے، تیسری سورت، آیت نمبر 84 ہے، 84۔ قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ والنبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم نحن لہ مسلمون۔ لیکن اسی طرح کی آیت پیچھے بھی گزر چکی ہیں، مفہوم دونوں کا ایک ہی ہے لیکن تھوڑا سا الفاظ کا یہاں فرق ہے۔ فرمایا کہو کہ ہم خدا پر ایمان لائے اور جو کتاب ہم پر نازل ہوئی اور جو صحیفہ ابراہیم اور اسماعیل، اسحاق اور یعقوب ان کے اولاد پر اترے، اور جو کتاب موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے انبیاء علیہ السلام کو ملی ہیں، سب پر ایمان لائے۔ ہم ان پیغمبروں میں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے اور ہم اسی خدا واحد کے فرما بردار ہیں۔
لیکن ان انبیاء علیہ السلام میں سے کسی کے اوپر ہم فرق نہیں کرتے. مطلب یہ ہے کہ ہم سب کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں. ہم یہودیوں کی طرح نہیں ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو گالیاں دینے لگے، یا پھر ہم عیسائیوں کی طرح نہیں ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ محبت کا دعویٰ کریں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم گالیاں دینا شروع کر دیں. ایسا ہرگز نہیں ہے. ہمارے اندر یہ مذموم صفات نہیں پائی جاتی. اسی طرح سورۃ النساء ہے، آیت نمبر 163 ہے، 163. انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ واوحینا الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وعیسیٰ وایوب ویونس وہارون وسلیمان وآتینا داؤد زبورا. اس میں اللہ تبارک و تعالی بڑی ترتیب کے ساتھ انبیاء علیہ السلام کے ناموں کا تذکرہ کیا ہے. فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جس طرح نوح اور ان سے پچھلے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی، اور ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب، اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف ہم نے وحی بھیجی تھی، اور داؤد کو بھی ہم نے زبور عطا کی تھی. مطلب یہ ہے کہ جس طرح یہ اللہ کے سچے نبی تھے، پیغمبر تھے، تو اسی طرح اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم بھی اللہ کے نبی اور رسول ہو. جس طرح اللہ تبارک و تعالی ان کو کتابیں عطا فرمائی تھی، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی تمہیں بھی کتاب جو ہے عطا فرمائی ہے. جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے پاس فرشتے یعنی جبریل امین کو بھیجا تھا، وہی لے کر آتے تھے، تو اسی طرح ہم نے بھی تمہارے پاس جو ہے نبی و پیغمبر جب تم کو بنا کر بھیجا تو ہم نے فرشتے کو تمہارے پاس بھیجا، یعنی جبریل امین کو. لہذا جس طرح وہ نبی اور پیغمبر تھے، اسی طرح اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم بھی نبی اور پیغمبر ہو. جی اسی طرح قرآن کریم میں اور بھی کئی سارے مقامات ہیں. سورت نمبر 14 ہے، یہ سورہ ابراہیم بنتی ہے، اور آیت نمبر 35 ہے، پارہ نمبر 13 ہے. یہ فرمایا بھائی قال ابراہیم، یہ وہ خاص مقام ہے کہ جہاں ابراہیم علیہ السلام نے بیوی اور بچے کو یہاں چھوڑا تھا، اور چھوڑ کر یہاں سے جب ہجرت کر کے واپس جانے لگے تھے وہاں کنعان کے اندر فلسطین میں، تو اس وقت یہ دعا پہاڑ کے آڑ میں کھڑے ہو کر کی تھی، جس کا ذکر ابھی گزرا ہے. تو یہ وہ خاص مقام ہے جس کا اللہ پاک نے یہاں سورہ ابراہیم کے اندر تذکرہ کیا. فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. اور جب ابراہیم نے دعا کی کہ میرے پروردگار اس شہر کو لوگوں کے لیے امن کی جگہ بنا دے. اس وقت یہ شہر نہیں تھا، بلکہ اے اللہ تو اس کو شہر بنا دینا، اور جب یہ شہر بن جائے تو اس کو امن کی جگہ بنا دینا، یہاں خون ریزی نہ ہو، یہاں آپس میں قتل و غارت نہ ہو. ان تمام چیزوں سے اللہ اس کو محفوظ رکھنا. کس کو؟ مکۃ المکرمہ کو. اور مجھے اور میری اولاد کو اس بات سے کہ بتوں کی پرستش کرنے سے بچائے رکھنا. مطلب یہ ہے کہ مجھے بھی اور میری جو اولاد ہو اور آگے جو میری ضروریت چلے ان کو بتوں کی پرستش ہے اللہ تو ان کو محفوظ رکھنا. وہ عبادت کریں تو تیری ہی عبادت کریں. ربی انہن اضللن کثیرا من الناس ومن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم. اے پروردگار انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے. کس نے؟ یعنی شیطان نے بہت سے لوگوں کو کیا کر دیا ہے؟ گمراہ کر دیا ہے. لہذا اس شیطان کے بہکاوے سے میری ضروریت کو اور میری اولاد کو تم محفوظ رکھنا. اور جس شخص نے میرا کہا مانا وہ میرا ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی تو تو بخشنے والا مہربان ہے. یعنی میں نے جو لوگوں کو توحید کے راستے کی دعوت دی ہے تو جس نے میرا کہا مانا ہے تو اے اللہ وہ تو میرا ہے، یعنی اس کو تو جہنم سے محفوظ رکھنا. اور اسی طرح جس نے میرا کہنا نہیں مانا تو میں یوں نہیں کہتا اللہ ان کو جہنم میں ڈال دینا. اے اللہ تو مہربان ہے، تو درگزر کرنا اور ان سے شفقت کر کے ان کو معاف کر دینا. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. اے پروردگار میں نے اپنی اولاد کو میدان مکہ میں جہاں کھیتی نہیں تیری عزت یعنی ادب والے گھر کے پاس لا بسائی ہے. اے پروردگار تاکہ یہ نماز پڑھیں تو لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ ان کی طرف جھکے رہیں، ان کو میووں سے روزی دے تاکہ وہ تیرا شکر ادا کریں. تو یہ ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت یہ دعا کی، جسے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت یہاں مکہ کی سرزمین پر کوئی سبزہ نہیں تھا، کوئی گھر نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. اس لیے قرآن نے اس کو غیر ذی زرع سے یاد کیا ہے. ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء. اے پروردگار جو بات ہم چھپاتے اور ظاہر کرتے ہیں تو سب جانتا ہے، اور خدا سے کوئی چیز مخفی نہیں، نہ زمین میں نہ آسمان کے اندر. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے عالم الغیب ذات ہے، وہ سب کچھ جانتی ہے.
انسان جو چھپاتا ہے اللہ کو اس کا بھی علم ہے، انسان جو ظاہر کرتا ہے اللہ کو اس کا بھی علم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو خاص صفت ہے عالم الغیب ہونے والی ذات، اس کا اظہار حضرت ابراہیم علیہ السلام ان آیات میں جو ہے کر رہی ہیں، اور کہتے ہیں کہ اللہ جو بات ہم چھپائیں اس کو بھی جانتا ہے، جو بات نہ چھپائیں اس کو بھی جانتا ہے، لہٰذا تو آسمان اور زمین تمام چیزوں کا جو مالک ہے، اس لیے ہم تیرے سامنے جو بات کہہ رہی ہیں وہ اخلاص نیت سے کہہ رہی ہیں، کیونکہ اس بات کو تو جانتا ہے، اور ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے ابراہیم نے کہا، ابھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ متعلق تو آیات ہیں یہ، لیکن یہ اس وقت دعا مانگی تھی جو اپنے بیٹے کو اور اپنی بیوی کو یہاں صفا مروہ کی جو ہے بیچ کے اندر بٹھایا تھا۔ تو اس لیے اسی مناسبت کے ساتھ ان آیات کا جو ہے ترجمہ کیا جا رہا ہے، کیونکہ ان آیات کا تعلق ایک طرح سے حضرت ہاجرہ کے ساتھ بھی بنتا ہے، حضرت اسماعیل کے ساتھ بھی بنتا ہے۔ الحمدللہ الذی وہب لی للکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء، بلکہ اس کے اندر اب ذکر آ بھی گیا ہے اسماعیل علیہ السلام کا۔ فرمایا خدا کا شکر ہے جس نے مجھ کو بڑی عمر میں اسماعیل اور اسحاق بخشے، بے شک میرا پروردگار سننے والا ہے۔ بڑی عمر کے اندر عطا کیے کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت بوڑھے ہو چکے تھے، اور 87 اس وقت ان کی عمر تھی، 87 سال عمر تھی جب اسماعیل پیدا ہوئے، اور جب حضرت اسحاق پیدا ہوئے تو اس وقت 100 ایئرس آپ کی عمر تھی، 100 سال کے آپ جو ہے ہو چکے تھے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دوسرا بیٹا عطا کیا ہے۔ تو اس لحاظ سے اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش پر، اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دیے جانے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا فرمایا ہے ان آیات میں۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ آخری آیات ہیں، یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں۔ فرمایا اے پروردگار مجھ کو ایسی توفیق عطا فرما کہ نماز پڑھتا رہوں، اور میری اولاد کو بھی توفیق بخش کہ اے پروردگار میری دعا قبول فرما۔ مطلب یہ کہ میں بھی نماز پڑھتا رہوں اور میری اولاد بھی نماز پڑھتی رہے۔ ربنا وتقبل دعا، اے اللہ جو بار بار میں آپ سے یہ ساری دعائیں مانگ رہا ہوں، خصوصاً نماز کی پابندی کی دعا مانگتا ہوں، تو اللہ ان میری ساری دعاؤں کو قبول فرمانا۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے میرے پروردگار حساب کتاب کے دن مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور مومنوں کو مغفرت کر دینا، یعنی جب قیامت کا دن برپا ہو تو اس وقت مجھے بھی بخش دینا، میری اولاد کو بخش دینا، میرے والدین کو بخش دینا، اس کی بھی دعا میں آپ سے کرتا ہوں۔ تو یہ وہ آیات تھیں کہ جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے انہوں نے جو ہے دعائیں مانگی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام دعاؤں کو شرف قبولیت بخشا ہے، اور یہ ساری نعمتیں اور عظمتیں ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم میں اور بھی دیگر کئی مقامات ہیں کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، اور جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم کا تذکرہ کیا ہے تو وہاں ان میں سے بہت سارے مقامات ایسے ہیں کہ جہاں ان کے اولادوں کا بھی ذکر کیا، خصوصاً اسماعیل کا، اسحاق کا اور یعقوب علیہ السلام کا۔ دیکھیے ایک اور موقع ہے، یہ سورہ حج ہے، آیت نمبر 26 ہے، یعنی 26، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ فرمایا اور ایک وقت تھا جب ہم نے ابراہیم کے لیے خانہ کعبہ کو مقرر کیا، ارشاد فرمایا کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرنا، اور طواف کرنے والوں، قیام کرنے والوں، رکوع کرنے والوں، سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو صاف اور ستھرا رکھنا۔ یعنی جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہو گئی تب حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ اب تو نے میرے اس گھر کو صاف اور ستھرا رکھنا ہے۔ اسی طرح وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، ان لوگوں میں حج کے لیے ندا کر دو کہ تمہاری جو ہے طرف پیدل اور دبلے اور پتلے اونٹوں پر جو دور دراز رستوں سے چلے آتے ہو، سوار ہو کر چلے آئیں۔ مطلب یہ ہے کہ تم یہ آواز لگا دو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری اس آواز کو جو ہے لوگوں تک پہنچا دے گا، پھر تم دیکھنا کہ لوگ آئیں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے اونٹوں کے اوپر اور جانوروں کے اوپر سوار ہوں گے، کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کے پاس سواری نہیں ہوگی، انتہائی غریب ہوں گے، غربت کے اندر ہوں گے، تو پیدل چل کر اس گھر کے پاس آئیں گے اور یہاں آ کر اس گھر کا طواف کریں گے۔ اسی طرح یہ آگے مزید جو ہے آیات یہ چل رہی ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج ہی سے متعلق جو ہے باتیں ارشاد فرمائی ہیں، تو ان تمام باتوں کا تعلق جہاں آپ کے بابا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے تو وہیں آپ کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ بھی ان آیات کا اور ان باتوں کا تعلق ہے۔ اسی طرح
حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا وہ جو خاص واقعہ ہے جو سورہ صافات کے اندر آئے ہیں، ذرا اس واقعے کو دیکھ لیتے ہیں جو قربانی کا واقعہ ہے۔ جی یہ سورہ ممتحنہ سورہ صافات میں، جی یہ ہے سورہ صافات آیت نمبر 100، بلکہ ذرا پیچھے چلتے ہیں، چلیں یہیں سے دیکھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب وہاں سے چلنے لگے تھے عراق سے، تو تب انہوں نے کہا تھا وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، اور وہ بولے کہ میں اپنے پروردگار کی طرف جانے والا ہوں، وہ مجھے رستہ دکھائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر میں یہاں سے ہجرت کر کے جا رہا ہوں، آگے کہاں جانا ہے، میرا مستقر کون سا ہوگا، میرا قیام کون سا ہوگا، کس جگہ پر ہوگا، کہاں میں نے ٹھہرنا ہوگا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی متعین کریں گے، تو اس مقام پر اس جگہ پر میں ٹھہروں گا۔ تو ہجرت کا اشارہ کر کے ابراہیم علیہ السلام چلے تھے۔ دیکھیے ربی حبلی من الصالحین، یہاں سے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ اس واقعہ کا جو ہے یہاں سے اس کی نسبت جڑتی ہے۔ تو کہا کہ اے میرے پروردگار، میں تو یہاں سے ہجرت کر کے جا رہا ہوں، لیکن مجھے آپ ایسے بیٹا عطا کر دیجئے صالحین جو نیکوکاروں میں سے ہو، نیک بیٹا ہو، اچھا بیٹا ہو اور نیک سیرت والا ہو۔ وبشرناہ بغلام حلیم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی وقت ان کو خوشخبری سنا دی تھی، فرمایا کہ میں تم کو ایسا غلام، ایسا لڑکا آپ کو عطا کروں گا، حلیم، جو بڑا بردبار ہوگا، جو بڑا نیک بھی ہوگا اور بردبار بھی ہوگا، اس میں تحمل بہت زیادہ ہوگا، اس کے اندر برداشت بہت زیادہ ہوگی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس قربانی والے واقعے کو خاص طور پہ یہاں سے جو بیان کرنا شروع کیا ہے۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ جب وہ ان کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اسماعیل اتنی عمر کو پہنچ چکے تھے کہ وہ خود دوڑ بھی سکتے تھے اور بھاگ بھی سکتے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ گویا میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، تو تم سوچو کہ تمہارا کیا خیال ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ابا جان آپ کو حکم ہوا ہے وہی کیجئے، خدا نے چاہا تو آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ ابا جان جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خواب کے اندر حکم دیا ہے، آپ اس حکم کو کر گزریے، آپ اس حکم کو پورا کیجئے، میں اس کی اطاعت کے لیے میں اس کے اطاعت کے لیے میں اس وقت حاضر ہوں، لہٰذا آپ کیجئے، میں اس پر صبر کروں گا۔ کیونکہ اسماعیل بھی جانتے تھے کہ میرے ابا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، اور نبیوں اور پیغمبروں کا جو خواب ہوتا ہے وہ دراصل وہی ہوتا ہے۔ تو گویا کہ اللہ کی طرف سے حکم ملا ہے، جو اللہ کی طرف سے حکم ملا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے حکم کو پامال کر دیا جائے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو پس پش ڈال دیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ حکم کی اطاعت نہ کی جائے۔ تو اللہ کا جب حکم ہے تو منعن سر جھکا کر اس کا ماننا لازم ہے۔ تو اس لیے اسماعیل نے کہا کہ ابا جان جو آپ نے دیکھا ہے وہی کے ذریعے سے، خواب کے ذریعے سے آپ کو بتایا گیا ہے، میں اس کو منعن ماننے کے لیے، تسلیم کرنے کے لیے میں تیار ہوں، میں اس پر صبر کروں گا، کیونکہ جب میری گردن اترے گی تو ظاہر ہے مجھے اس پر پریشانی تو ہوگی، دقت تو ہوگی، اس پر مجھے درد تو ہوگا، لہٰذا میں اس پر صبر کروں گا۔ میرے پروردگار میرا ابا جان اللہ کے حکم پر، پروردگار عالم کے حکم پر آپ ہاتھ بڑھائیے اور اس طرح اس کام کو سر انجام دیجیے۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، آگے اللہ فرماتے ہیں جب دونوں نے حکم مان لیا اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل انگلی ڈال دیا، یہ جو سامنے والا حصہ ہے تو اس طرح یہ زمین کے اوپر تھا، اور اسماعیل علیہ السلام کی اس طرح جو پشت تھی، ان کی جو پشت تھی اور اس طرح جو گدی والا حصہ تھا یہ اوپر کی طرف تھا، یعنی الٹے لیٹے ہوئے تھے، پیچھے والا حصہ اوپر تھا اور سامنے والا حصہ، سینے والا حصہ اور چہرے والا اور ماتھے والا حصہ اور یہ جو سامنے والا رانی ہے یہ جو حصہ تھا یہ نیچے زمین کے اوپر تھا۔ یہ تو اس طرح ان کی گدی کے اوپر یہ چھری چلا رہے تھے۔ یہ ونادیناہ ان یا ابراہیم، جب وہ بار بار چھری چلا رہے تھے، نہیں چل رہی تھی، تب اپنے بیٹے اسماعیل کو سیدھا کر دیا اور پھر سیدھا گردن کے اوپر چھری چلانے لگے، لیکن تب بھی چھری نہ چلی۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا تو اس نے پھر وہ آواز لگائی اور کہا کہ اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین، کہ ابراہیم جو تو نے خواب دیکھا تھا، رؤیا
رؤیا جو تو نے خواب دیکھا تھا صدقتا، تو نے اس خواب کو سچ کر دکھلایا۔ انا کذالک نجزی المحسنین، اور جو لوگ ایسے ہوتے ہیں نیکوکار ہوتے ہیں، خدا کے حکم کو ماننے والے ہوتے ہیں، ایسوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا ہی بدلہ دیا کرتا ہے جس طرح کہ آپ کو یہ بدلہ دیا۔ کون سا بدلہ؟ وفدیناہ ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم، کہ ہم نے آپ کو ایک ذبح عظیم جو ہے آپ کو عطا کی ہے، یعنی اشارہ ہے اس مینڈے کی طرف۔ تو ابراہیم نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو مینڈا کھڑا تھا، اور مینڈے کو پکڑ لیا اور اس کو ذبح کر دیا۔ اسماعیل علیہ السلام ایک طرف ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں ان ھذا لہو البلاء المبین، 20 کی آیت میں فرمایا کہ ابراہیم کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی، بہت بڑی آزمائش تھی، اور یقیناً یہ بہت بڑی آزمائش تھی کہ اللہ نے فرمایا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ ابراہیم اس کے لیے بھی تیار ہو گئے اور بیٹے کو ذبح کر رہے، بیٹا خود ذبح ہونے کے لیے وہ بھی تیار ہے۔ تو فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے اسی کو سنت بنا لیا اور لوگوں کے درمیان اس کو رائج کر دیا کہ میرے ابراہیم کی سنت کو تم نے جاری رکھنا ہے۔ دیکھیے کتنا ہزاروں برس گزر گئے ہیں، آج بھی جب ذی الحجہ کی 10 تاریخ آتی ہے تو اس وقت تمام مسلمان دنیا بھر کے اندر اپنے جانوروں کی قربانی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو دراصل ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ 10 ذی الحجہ کی تاریخ تھی، قربانی کا دن تھا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ میرے ابا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ نہیں، سب سے پہلے انہوں نے یہ کام سر انجام دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنے والی ساری نسلوں کو کہہ دیا کہ اس دن کو تم نے قربانی کرنی ہوگی تاکہ میرے ابراہیم کا وہ طریقہ اور ان کی جو سنت ہے وہ زندہ ہو جائے، ان کی یاد تازہ ہو جائے۔ کذالک نجزی المحسنین، اللہ فرماتے ہیں کہ اسی طرح ہم نیکوکاروں کو بدلہ دیا کرتے ہیں جس طرح کہ یہ میرا ابراہیم اور اسماعیل نیکوکار ہیں۔ انہ من عبادنا المؤمنین، فرمایا کہ یہ سارے کے سارے جو ہے میرے مومن بندے تھے، فرما بردار بندے تھے، میری بات کو ماننے والے تھے، تسلیم کرنے والے تھے۔ ابشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین، پھر آگے مزید اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے پھر ان کو اسحاق کی جو ہے خوشخبری ان کو سنائی تھی اور کہا تھا کہ ان کو بھی نبوت عطا کروں گا جس طرح کہ اسماعیل کو عطا کی ہے، اور ان کو بھی صالح بناؤں گا جس طرح کہ میں نے صالح تیرے بیٹے اسماعیل کو بنائے ہیں۔ وبارکنا علیہ وعلی اسحاق من ذریۃ ما محسن وظالم لنفسہ مبین، اور ہم نے ان پر اور اسحاق پر برکتیں نازل کی تھی، اور ان دونوں اولاد کی میں سے نیکوکار بھی ہیں اور اپنے آپ پر صحیح ظلم کرنے والے انہیں گناہگار بھی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان کی جو آگے اولاد کا سلسلہ چلے گا اس کے اندر ملے جلے لوگ ہوں گے، ایسے لوگ بھی ہوں گے جو بعد میں کفر اختیار کریں گے، شرک اختیار کریں گے، ان میں سے ایسے لوگ بھی ہوں گے جو نیکوکار ہوں گے اور اچھے لوگ ہوں گے، اور آگے چل کر لوگ انہی کی اتباع کریں گے، ان کی پیروی کریں گے اور رشد و ہدایت کے راستے کے اوپر چلیں گے۔ تو یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور خاص طور پہ اسماعیل علیہ السلام کا جو ہے تذکرہ کی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے ضمن میں حضرت اسماعیل کا تذکرہ بھی ساتھ ساتھ جو ہے چلا ہے۔ تو یہ خاص و واقعہ تھا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی خصوصیت کے ساتھ ان آیات کے اندر جو ہے اس کو بیان فرمائے ہیں۔ تو یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر تھا جس کا تذکرہ اختصار کے ساتھ قرآن کریم کے آیات کی روشنی کے اندر ہم نے دیکھا ہے، پڑھا ہے، سنا ہے اور اس سے جو ہے استفادہ حاصل کیا ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔